لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیران عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے درس تاریخ اسلام ائمہ معصومین علیہ السلام ہے کہ جس میں ہم متواتر طور پہ نقوش عصمت سے اس درس کو پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. آج ہمارا جو درس ہے درس نمبر 12 ہے. ہمارے 10ویں امام حضرت علی نبی علیہ السلام کے زمانے حیات کی طرف ہم نظر ثانی کریں گے کہ امام علی رضا علیہ السلام یعنی 8ویں امام کے اور جناب سبی کا خاتون کے پوتے ہیں، اور امام کے والد گرامی کا نام امام محمد تقی یعنی امام جواد علیہ السلام ہے، اور ان کی مادر گرامی جناب سمانہ سلام اللہ علیہ. یہ جو ہے ان کے فرزند تھے. امام کی ولادت جو ہے 15 ذی الحجہ 5 رجب المرجب کو ہے 214 ہجری. خوب کہہ رہے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو ہے دور سریہ میں ہوئی تھی، اور امام کی جو شہادت تھی وہ 3 رجب المرجب کو 254 ہجری سامرہ میں واقع ہوئی تھی. یعنی کلن جو امام کی کلی زندگی تھی وہ 42 ایئرس کی تھی. امام کا جو نام تھا وہ تھا علی، اور امام کے القاب جو مشہور ہیں مرتضیٰ، نجیب، عالم، فقیہ، ناصح، امین، طیب، نقی اور ہادی. یہ سارے جو ہیں مشہور القابات تھے، اور ان کے علاوہ بھی اور لقب تھے امام کے. امام کی کنیت جو ہے ابو الحسن الثالث تھی. یعنی سب سے پہلے جو ہے ابو الحسن کسے کہا تھا؟ 7ویں امام کو. اس کے بعد ایک ابو الحسن، دوسرے ابو الحسن امام رضا علیہ السلام تھے. تیسرے ابو الحسن جو تھے وہ امام نقی علیہ السلام ہیں. خوب 7ویں، 8ویں اور 10ویں امام ہمارے جن کی کنیت جو ہے وہ سیم ہے، ابو الحسن. خوب بعض روایتوں میں آپ کو جو ہے ابو الماضی بھی کہا جاتا ہے، یعنی امام کا بعض روایتوں میں ابو الماضی بھی جو ہے کنیت پائی جاتی ہے امام کی. خوب بہت ہی شاہی ناموں میں بہت ہی شاہی وقت جو گزرا ہے تاریخ میں، اس میں سب سے پہلا نام اگر دیکھا جائے بہت شاہی حکومت جس کی رہی ہے، بہت ہی نامور حکومت، وہ تھی مامون رشید کی، کہ جس کی دور حکومت میں 214 ہجری میں جو ہے امام کی ولادت و سعادت ہوئی تھی. اس کے بعد 218 ہجری میں معتصم باللہ خلیفہ بنا تھا. یعنی اس کے بعد معتصم یعنی مامون رشید کے بعد جو وہ بنا تھا خلیفہ بنا، وہ معتصم باللہ بنا. اس کے بعد جو ہے 228 ہجری میں واسق بن معتصم بنا. اس کے بعد جو ہے 232 ہجری میں متوکل کے ہاتھ میں حکومت آئی. خوب زمام حکومت اس کے ہاتھ میں آ گئی، اور اس نے کیا کی 247 ہجری میں یعنی 247 ہجری تک تو کیا رہا، تخت حکومت پہ جو ہے وہ قادر رہا، قابض رہا. اور اس کے بعد اس کی 3 اولاد پے در پے حاکم بنتے رہے. کس کی اولاد؟ متوکل کی اولاد. ٹھیک ہے، متوکل کی نسل سے 3 اولادیں مثلا اس کی بیک ٹو بیک حکومت بنتے رہی. خوب پھر کیا ہوا 247 ہجری میں منتصر بن متوکل، 248 ہجری میں مستعین بن متوکل، 252 ہجری میں معتصم بن متوکل حاکم بنا. یعنی 3 اس کی اولادوں میں سے بنے. اور اسی زمانے میں امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت بھی زہر کی وجہ سے واقع ہوئی تھی، کہ ان کو زہر دیا گیا. تمام بادشاہ، تمام حکمرانوں نے کیا بدترین کردار ادا کیا تھا، اور اس سب کا جو مالک تھا ان کرداروں کا متوکل تھا، کہ جو بنی عباس کا یزید کہا جاتا تھا. یعنی جس طرح سے بنی عباس کے درمیان مطلب ایک جو یزیدی کردار تھا مثلا ظالم بادشاہوں میں، یہ متوکل تھا. متوکل کے ہی سارے نقش و قدم پہ جتنے بھی حکمران آتے گئے، جتنے بھی حاکم بنتے گئے، جتنے بھی بادشاہ بنتے گئے،
وہ سارے کے سارے اسی کے کردار کو اٹھایا ہوا تھا سب نے. خوب اس طرح سے امام کو ان سب کے دور جو گزرتا گیا، آخر کو امام کو ان لوگوں نے کیا زہر دے کر شہادت کا چاند پہلا دیا. خوب آپ کی والدہ گرامی کے بارے میں ملتا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کی جو والدہ گرامی تھی جن کا نام سمانہ تھا، جن کا نسبی رشتہ تو مثلا غیر عرب کے ماحول میں سے تھا، یعنی جو ان کا نسب پایا جاتا تھا، جو ان کا یعنی خوب وہ غیر عربی تھا. خوب اس بنیاد پر کیا تھا، یعنی اس بنا پر کیا ہے، کسی غیر عرب انسان کو وہ مرتبہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے جو ان کے نگاہ میں خود عربوں کا ہوتا ہے، اور عرب اپنے علاوہ ہر ایک کے ساتھ غلام اور کنیز جیسا برتاؤ کرتے تھے، ہے نا. یہ وجہ تھی عرب کے مثلا مزاجوں میں تھا عربیوں کے کہ وہ صرف عرب کو ہی اپنے برابر سمجھتے تھے. یعنی اگر کوئی عربی ہے تو وہ لائق عظمت ہے، لائق جو ہے معزز ہے، اس مطلب احترام اس کا زیادہ ہوگا، وہ برتر اور عظیم ہوگا. اور جتنے بھی غیر عرب ہیں، جتنے بھی یعنی عرب کے علاوہ جتنے لوگ اس دنیا میں موجود تھے اس وقت میں، وہ سارے کے سارے یہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ مرتبہ اور وہ عظمت نہیں دیتے تھے. خوب کردار کی وجہ سے سمانہ مغربیہ کا مرتبہ تمام عرب کی خاتونوں میں بلند و بالا تھا. خوب اس لیے ائمہ طاہرین نے کیا تھا، عرب کے شریف ترین قبیلے سے تعلق رکھنے کے باوجود کیا ہے، غیر عرب یعنی عربی کو چھوڑ کر عجمی خاتون سے عقدیت کیا تھا امام نے. یعنی غیر عرب ہونے کے باوجود یعنی ان کا کردار اتنا زیادہ بلند تھا، اتنی باعظمت شخصیت تھی جو ہے سمارہ خاتون کی، کہ امام نے عربیوں کو چھوڑ کر کیا کی، عجمی کو، ایک عجمی خاتون کو کیا مقدم کیا اور ان سے عقد کیا. خوب اس وجہ سے عرب اور عجم کے درمیان کیا ہو گیا، تفرقہ پھیل گیا، اور عربوں کے نسبی غرور کا کیا ہو جائے، تاکہ امام کے مثلا امام یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کا غرور کیا ہو، پامال ہو، ان کے غرور کا خاتمہ ہو جائے، اور اسلام میں ایمان و کردار کی اہمیت کیا ہونا چاہیے، دکھائی دینا چاہیے کہ اسلام وہ دین ہے کہ جو عرب اور عجم کو نہیں دیکھتا بلکہ انسان کے کردار کو دیکھتا ہے، اور اسی کی وجہ سے اس کو عظمت و بلندی بھی عطا کیا جاتا ہے. خوب جناب سمانہ مغربیہ کی کم سے کم یہ تعریف کی گئی ہے کہ آپ تمام سال کے روزے کی پابندی سے کیا کرتی تھی، جیسے کہ صوم دہر کہا جاتا ہے، روایت میں ان کی بے پناہ فضیلت بیان کی گئی ہے. خوب ایک وہ فضیلت کی حامل ہے، تاریخ میں ان کا کردار ایک بلند کردار، بہترین کردار، باعظمت خاتون گنا جاتا ہے. خوب یہ ان کی والدہ گرامی کی جو ہے عظمت و فضیلت تھی کہ امام کی والدہ گرامی بھی باعظمت یعنی معصوم کے خاندان سے نہ ہوتے ہوئے بھی ان کا کردار کیا تھا، تاریخ میں مثالی بن گیا. خوب امام حسن امام حسین علیہ السلام بہتر ہیں یا میری اولاد. خوب یہاں پہ موقع ایسا کیا جا رہا ہے کہ تمام بادشاہان وقت میں متوکل جو ہے سب سے زیادہ ظالم و جابر بادشاہ گزرا ہے، کہ جس کی بے ایمانی و بد کرداری جو تھی وہ بہت ہی مشہور تھی، بہت عام تھی، ہر کوئی جانتا تھا اس کی کردار کو. شراب بے تحاشا پیتا تھا. خوب ظلم اتنا زیادہ وہ کرتا تھا کہ سینکڑوں اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں با ایمان شخصیات کو اس نے کیا سادات کرام کا اس نے خون بہایا تھا. اور ابن ثقیف کے جو متوکل کے دربار میں بہت ہی زیادہ نزدیک ترین افراد میں سے شمار ہوتا تھا، وہ جو شمار ہوتے تھے کہ جسے صاحب کمال ادیب کہا جاتا تھا، یعنی ادیب مانا جاتا تھا کہ میرے دونوں بیٹے بہتر ہیں، یا حسن و حسین ہو، یعنی جسے صاحب کمال ادیب سے دریافت کیا اس نے. خوب یعنی اس نے اس شخص سے پوچھا کہ میرے بچے بہتر ہیں یا علی کے بچے بہتر ہیں، حسن حسین میرے اولادوں کے سامنے بہتر ہیں. اس نے سوال کیا جب اس سے اپنے مقرب ترین فرد سے جب پوچھا، بہت ہی نزدیک تھا، خصوصی تھا، تو ابن ثقیف نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ تیرے بیٹوں کا مقابلہ مولا حسن حسین سے ان کے غلام یعنی ان کے غلاموں میں سے بھی کسی سے نہیں ہو سکتا.
اچھے بھی رسے کہ انسان یعنی تو اپنے بیٹوں کا مقابلہ کس سے کرے؟ مولا اپنے اماموں سے کرے، امام حسن امام حسین سے کرے. خوب یہ جو حق بیانی تھی، یہ جو سچائی تھی، جس نے حقیقت کو بیان کر دیا ایک دم کھل کر، اس نے متوکل کے سامنے اس کو کہہ دیا، تو اس نے کیا کر لیا، اسے یہ چیز ناگوار گزری. اس نے کیا کیا، اس کی زبان کو، ان کی زبان کو کیا ہے، گدی سے کھنچوا لی. جبکہ وہ دربار متوکل میں بہت ہی زیادہ خصوصی فرد مانے جاتے تھے، اور یعنی ان کی قبر جو تھی، حضرت امام حسین کے نشان مٹانے کا کام بھی متوکل نے ہی شروع کیا تھا. یعنی متوکل نے اتنے زیادہ ظلم اٹھائے تھے کہ متوکل نے صرف اتنی سی بات کو کیا کیا، جب حق کو سن لیا تو ان کی زبان بھی کھنچوا لی. اور اس کے ظلم میں سے ایک ظلم یہ بھی تھا کہ اس نے چاہا تھا کہ کیا کرے، کہ امام حسین کی قبر کا نشان بھی مٹا دے. یہ کام بھی اس نے شروع کیا تھا، لیکن اسے اس کام میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا. اور آج بھی امام حسین کا روضہ جو ہے موجود ہے، لیکن یعنی ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے، ظالم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. اسی طرح سے حق ہمیشہ پائبند رہتا ہے، ہمیشہ جو ہے روشن رہتا ہے. متوکل کا آج نام و نشان بھی کہیں نہیں ملتا. خوب امام علیہ السلام کے کچھ علمی کمالات ہیں، جس طرح سے ہم دیگر معصومین کا پڑھتے ہوئے اب تک چلے آ رہے ہیں کہ دیگر معصومین نے، دوسرے معصومینوں کا جو علمی کردار تھا، جو ایک کمالات تھے ان کی، جو تاریخ میں ثبت ہیں. اسی طرح سے امام کا تھا کہ امام نے جو ہے امام کے زمانے میں کہ جو بادشاہ روم نے خلیفہ وقت کو خط لکھا تھا، یعنی روم کے بادشاہ نے اس وقت کے خلیفہ کو خط لکھا، اور یہ عبارت درج ہے کہ سا جیم خا زا شین وا اور فا. انجیل میں جو یہ الفاظ آئے، ان 7 حروف سے خالی سورہ کی تلاوت کرنے والا جنت کا حقدار ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ کون سی سورہ ہے؟ خوب اس نے یہ پوچھا، سوال کیا. خلیفہ وقت نے جو ہے بہت سارے علماء اسلام سے پوچھوایا، یہ ساری چیزیں دریافت کی، لیکن کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکا. بس کیا کیا، تو امام علی نقی علیہ السلام کو دربار میں اس نے کیا کیا، طلب کیا، اور دربار میں بلانے کے بعد اس مسئلے کو ان کے سامنے رکھا. اور سامنے رکھنے کے بعد اس نے پوچھا کہ کس سورہ مبارک میں یہ 7 حرف جو ہیں، مثلا ان 7 حرفوں سے خالی ہے، یعنی یہ 7 حرف اس میں نہیں آئے ہیں. خوب تو امام نے فوراً سے کیا کہا کہ امام نے فرمایا کہ سورہ مبارک کی حمد ہے، جسے ہم فاتحہ کہیں، سورہ فاتحہ کہ جس میں 7 حرف نہیں آئے ہیں. اور ان کا راز یہ ہے، امام نے اور بھی تشریح دی کہ اس کے اسرار، اس کے سر یہ ہے، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اس کے اندر یہ 7 حرف نہیں آئے ہیں کہ جس میں سا سے اس لیے نہیں آئے ہیں یہ 7 حرف کہ سا سے ثبور یعنی ہلاکت ہے، جیم سے جہنم ہے، خا سے خیب و خسران ہے، زا سے زقوم ہے، شین سے شقاوت ہے، ذا سے ظلمت ہے، اور فا سے فرقت وغیرہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. لہٰذا امام نے فرمایا کہ اللہ نے اس سورے کو رحمت و برکت کے لیے قرار دیا ہے، پس ان 7 حروف کا اس میں کیا ہے، استعمال نہیں ہوا، اور ان 7 حروف سے یہ سورہ جو ہے خالی ہے. یہ خاص راز تھا جو صرف اور صرف ابن رسول کے پاس تھا، رسول کی اولادوں کے پاس تھا. اور امام نے جب اس کی طرف اشارہ فرمایا اور وہ راز بادشاہ روم کو معلوم ہوا، تو اس لیے وہ مطمئن ہو گیا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ اس نے انجیل میں پڑھا تھا کہ وہ کیا ہے، جنتی ہوگا. اور اس طرح سے وہ سارے علامات اس نے وہ چیزیں پڑھی ہوئی تھی، اور وہ ہمیشہ یعنی اپنے مرگ تک مسلمان رہا تھا. خوب امام کا علمی کمال تھا کہ امام نے جس طرح سے اپنے علم سے جو ہے ایک بادشاہ کو جو ہے صحیح دین پر لے کر آئے. امام علیہ السلام کی کچھ حدیثیں، کچھ روایتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، جس میں سے امام فرماتے ہیں، جب بھی ایسا زمانہ آ جائے کہ جس میں عدل و انصاف کو ظلم و جور پر غلبہ ہو، یعنی عدل و انصاف کے اوپر ظلم اور جور حاوی ہو جائے، تو کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا حرام ہے جب تک اس کی برائی کا علم نہ ہو جائے. اور جب کبھی ایسا زمانہ آ جائے کہ ظلم و جور کو عدل و انصاف ہو
غلبہ ہو جائے تو کسی کو کسی کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھنا چاہیے جب تک کہ اس کے بارے میں نیکی کا علم نہ ہو جائے۔ خوب یہاں پہ امام فرما رہے ہیں کہ امام نے کہا کہ جب ظلم حق پر، جو ظلم ہے انصاف پر اگر غالب آ جاتا ہے تو کسی کے بارے میں سنی سنائی باتوں پر بدگمان نہیں ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ظلم زیادہ بڑھا ہوا ہے تو ہمیں نہیں پتہ کہ کس انسان کا کردار کیا ہوگا اس وقت، اس کا نقش کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ خوب امام کہہ رہے ہیں کہ جب ظلم حق پر حاوی ہو جائے، انصاف پر حاوی ہو جائے تو کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا جب تک تم اپنی آنکھوں سے اس چیز کو نہ دیکھ لو، جب تک تم خود ایسی قطعی علم تمہیں نہ ہو جائے۔ خوب اور اسی طرح امام کہتے ہیں کہ جب ظلم و جور کے اوپر انصاف کا غلبہ آ جائے، یعنی جب حق بہت زیادہ پھیل گیا ہو تو ہر کسی کے بارے میں کیا ہے، حسن سلوک بھی نہ رکھنا کہ ہر کوئی با کردار ہو جائے گا، ہر کوئی جو ہے نیک کردار والا بن جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں اکثریت انصاف پسند ہوگی تو اس میں جتنے ظلم کرنے والے ہوں گے وہ ڈھپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب اکثریت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہاں پہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے ہر کسی کے بارے میں کیا ہے، حسن ظن نہیں رکھنا جب تک کیا ہے اس کے بارے میں خود تمہیں نیکی کا علم حقیقتاً نہ ہو جائے۔ خوب امام دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تحصیل سعادت اور خیر کے لیے قدم اٹھاتا ہے اور کمال تک وہ پہنچتا ہے، جب بھی جیسے بھی قدم اٹھائے گا وہ کمال تک پہنچے گا۔ پہلے خوب پہنچنے سے پہلے، یعنی اگر وہ کمال تک پہنچنے سے پہلے بھی اگر مر جاتا ہے، موت اس کی خیر پر ہوگی، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے خدا اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے قدم نکالے اور مر جائے تو اس کی جزا خدا پر ہوگی، یعنی اس کی جزا سوائے خدا کے کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا۔ خوب پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا لوگ اس سے ڈریں گے، اور جو اللہ سے اطاعت کرے لگا لوگ اس کی فرما برداری بھی کریں گے، یعنی جو سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، جو سر اللہ کے سامنے اطاعت میں جھکتا ہے تو خود بخود ساری دنیا اس شخص کے سامنے جھک جاتی ہے۔ جب انسان خدا سے ڈرنے لگتا ہے تو ساری دنیا اس سے خوف زدہ ہوتی ہے۔ ڈر مطلب وہ ڈر نہیں کہ انسان شخصیت سے ڈرنے لگے، نام سے ڈرنے لگے، نہیں، انسان کی ایک ہیبت ہوتی ہے جو سے خدا کی اطاعت میں ایک جو اس کو وجاہت، اس کو جو چیزیں ملتی ہیں، وقار جو اس کا بنتا ہے وہ خدا کی اطاعت اور خدا کی فرما برداری میں عطا ملتا ہے اسے۔ خوب پھر امام فرماتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی قلت روزی اور ذلت کی رسوائی کا سبب بن جاتی ہے، یعنی والدین کے ساتھ اگر بے احترامی کی جائے تو وہ رسوائی اور روزے کی قلت اور تنگی کا سبب بنتی ہے، اور حسد نیکیوں کو مٹانے والا خدا و مخلوق کی ناراضگی کو، خدا و مخلوق کے درمیان جو ہے وہ ناراضگی کا بھی سبب بنتا ہے۔ خوب یہ چند احادیث تھی امام کی زبانی جو ہم تک پہنچی ہیں۔ چند سوالات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض ہے۔ امام کی جو ہے ولادت کی 2 تاریخیں بتائی گئی ہیں، دونوں تاریخ اور ان کی سن کے ساتھ بیان کریں۔ خوب دوسرا سوال یہ کہ امام نقی علیہ السلام کے زمانے میں کون کون جو ہے خلیفہ، جو مشہور خلیفہ گزرے ہیں ان کے زمانے میں وہ کون تھا، اور سب سے زیادہ تاریخ میں جابر اور ظالم خلیفہ کون تھا، اس کا نام بیان کریں۔ تیسرا سوال یہ کہ آپ کی جو والدہ گرامی جناب ثمانہ تھیں ان کی عظمت کو مختصراً طور پر بیان کریں کہ ان کی عظمت کیا تھی اور امام نے کس وجہ سے ان سے عقد کیا تھا۔ وہ امام نے وہ جو وجہ تھی ان سے عقد کرنے کی، چون غیر عجمی تھیں، غیر عربی تھیں، عجمی تھیں وہ، تو امام نے کس وجہ سے جو ہے ان سے عقد کیا تھا۔ چوتھا سوال یہ کہ امام متوکل بادشاہ نے جب یہ اپنے خاص بندے سے ابن سکیت سے جو ہے سوال کیا تھا کہ میری اولاد بہتر ہے یا حسن و حسین بہتر ہے، اور اس نے جب حق بیانی کی تھی تو بادشاہ نے کیا اس کے ساتھ سلوک کیا اور اس کا دوسرا عظیم گناہ کیا تھا۔ پانچواں سوال آپ لوگوں کی خدمت میں کہ امام سے جو سوالات کیے گئے تھے ان جن حروفوں کو بتایا گیا تھا کہ وہ کون کون سے حرف ہیں جو سورہ میں خالی ہیں، تو وہ حروف کو بیان کریں۔ خوب
یہ چند سوالات آپ لوگوں کی خدمت میں تھا. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.